اچھا ایک بات یاد رکھو, یہ بات میں خواتین کو خاص نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں جب تمہارے باپ کی وراثت سے پیسہ ملا کرے نا, یہ خواتین خوب یہ اس کا کلپ بھی بناؤ, لیکن دیکھنا خواتین کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہیں آئے گی. جب پیسہ ڈوبے گا تو پھر کہیں گی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے, جب تک نہیں ڈوبا تو کہیں گی بھائی یہ کوئی تھوڑا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں. میری اکثر باتوں کو لوگ کہتے ہیں مبالغہ بہت کر رہا ہے, جب ڈبو گے نا تو پتہ چلے گا. جب بہنوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے نا تو خاندان کے لوگ ایسے چکر لگانے لگتے ہیں. جیسے ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی, دینا مناسب نہیں ہے, دوسری مثال دے دیتا ہوں میں. وہ جو پہلی والی مثال ہے, کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں وہ والی مثال دوں گا, اکیلے میں مسجد سے باہر چھاؤں میں ملیں گے تو دوں گا میں. دوسری مثال فی الحال میں پارسل کر دیتا ہوں کہ ایسے رشتہ دار چکر لگائیں گے نا اور اتنے نیک بن کے آئیں گے. ہمارے محلے میں وہ مثال کیا ہے, ہمارے محلے میں نا ایک صاحب تھے, چھیچڑے لے کے بیٹھا کرتے تھے, بلیوں کو بہت کھلاتے تھے. مسجد کمیٹی کے تھے, اب چلے گئے, یہاں سے شفٹ ہو گئے, اللہ ان کی عمر برکت دے. ان کو جانوروں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ کچھ چھیچڑے لے کے جمع کرتے. وہ اپنے عالم بھائی, کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں. وہ چھیچڑے لے کے جمع کرتے تو بلیوں کو کھلاتے, تو بلیوں کو مخبری ہوتی کہ بھئی یہاں مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے, مل رہے ہیں فری پھوکٹ کے چھیچڑے. اب ایک بلی وہاں سے, دوسری وہاں سے, جس کو بلی کو پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پہ چھیچڑے فری پھوکٹ میں مل رہے ہیں, بلی چھوڑے گی؟ اب کیا پورا بلیوں کا اجتماع شروع ہو گیا تھا. اب ہمارے لیے بائک پہ آنا جانا مشکل ہو گیا. اچھا کسی دن وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں, وہ نہیں آئے تو بلیاں پہلے پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ, میاؤ میاؤ ایک شور شرابہ ہو رہا ہے بلیوں کا, پورا ایک احتجاج چل رہا ہے, بھائی کہاں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ بلیوں کو بے روزگار بنا رہے ہو. آپ مر گئے خدا نہ خواستہ, یہاں سے شفٹ ہو گئے, یہ بلیوں کو تو اب خود سے کھانے پینے کی عادت, ان کو پتہ ہے شام کو لنگر ملے گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, پوری بلیوں کی فوج جمع ہو گئی نا. تو جیسے انہوں نے شروع میں چند دن 1-2 دن چھیچڑے پھینکے تو پورے محلے سے بلیوں کی آہستہ آہستہ ان کو خوشبو جانا شروع. ایک بلی نے دوسری بلی کو بتایا, دوسری نے تیسری بلی کو, ہوتے ہوتے پورے محلے کی بلیاں ٹائم پہ جمع ہونے لگی. خوب سمجھ لو, خاندان میں جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے نا, عام طور پر لڑکیوں کے پاس پیسہ جب ہی آتا ہے, لڑکیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو الو بنانا الحمدللہ بہت آسان. خواتین سمجھتی ہم سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہوں گی آپ بہت ذہین, لیکن آپ کو تجربہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے ابا کا انتقال ہوا, اتفاق سے آپ کو وراثت مل گئی, ملتی کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں, مل گئی. تو اب کیا ہوگا کہ بلیوں کی طرح جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں. فون آئیں گے آپ کے پاس. دیکھیں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے جو فرعون نے مرتے ہوئے کہا تھا نا, انہو آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون جب مرنے لگا تھا نا تو ضمیر شان لے کر آیا تھا. ضمیر شان کیا ہوتی ہے؟ ضمیر قصہ, یہ علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ویسے تو فرعون ایمان نہ ہی لے رہا تھا نا اللہ پر, لیکن جب ایک اس کو غوطہ لگا ہے نا تو ایک دم سے نہیں لے آیا, کہہ رہے بات تو سنو. ایکچولی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں اسی اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. پوری ڈیٹیل میں جا کے فرعون ایمان لے کر آیا ہے, پوری تفصیل سے, لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو مانا نہیں ہے. پہلے مختصر کہہ دیتا لا الہ الا اللہ, اللہ مان لیتے ہیں. پوری ڈیٹیل میں جا کے بھی ایمان لا رہا ہے, اللہ ضمیر شان لے کر آ رہا ہے کہ قصہ یہ ہے, بھائی بات تو سنو. تو رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شان لے کر آتے ہیں. ایسے نہیں جائیں گے کہ بھائی آپ تمہیں پیسہ ملے 1 کروڑ لاؤ مجھے دو, میں انویسٹ کر کے آدھا تمہارا آدھا میرا, ورنہ یہ رقم ڈوب جائے گی. نہ نہ نہ, بڑے تمیز سے چکنی چپڑی باتیں کر کے. دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا پیسہ بہت ہے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ ابھی ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, اس میں اگر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا یار ہماری بھی کوئی کزن لگتی ہے, ہماری بھی کوئی رشتہ دار لگتی ہے, تو خیال ہو رہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں. یہ اسٹائل ہے, سمجھ رہے ہو, میرا خیال ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بھی بتا دوں, اور اچھی انویسٹمنٹ ہے.
اور فائدہ بہت ہوگا اس سے. ورنہ دیکھنا لوگ تم سے پیسہ لے کے نا کاروبار کے نام پہ تمہیں الو بنائیں گے. جو کام خود کر رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ڈال رہا ہوتا ہے؟ لوگوں پہ ڈال. ورنہ دیکھنا ہوگا کیا, لوگ تمہیں الو بنائیں گے. میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ کو پیسہ ملا, سونا لے کے لاکر میں ڈال لو, یا کوئی پراپرٹی خود جا کے لے کے, کسی کو پکڑاؤ نہیں. یہ خوب ذہن میں رکھو, جو پیسہ کسی کو پکڑا دیا نا وہ اب آپ کا نہیں ہے. شاید 1% کوئی خاتون ایسی ہو جس کا پیسہ بچ جائے, کوئی بہت ایماندار بندہ مل جائے, ورنہ نہیں ہے, امپاسبل. لیکن یہ بات سمجھ میں بولو نہیں آئے گی, نہیں آئے گی سمجھ میں بات. یہ بھی میں لکھ کے دے دوں, 1-2 دفعہ پروفٹ کما کے دے گا وہ بھاگ جائے گا. اور پراپرٹی کیسے لیں یہ بھی بتا دوں. اب پیسہ آ گیا نا کسی لڑکی کے پاس, خاتون کے پاس, ابا کا انتقال ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں پیسے بعض دفعہ, اکثر تو نہیں ملتے لیکن بعض دفعہ مل جاتے ہیں. اگر پراپرٹی ملی ہے تو اس کی فائل لے کے رکھ لو, بس اپنے نام کرا کے, چھیڑو ہی نہیں. یہ بزنس کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, فائلیں گھمانے کی کوشش نہیں. یہ سارے منجن ہم پہ لوگ ہم سے کھیل چکے ہیں, ہم نے بڑی فائلیں گھمائی ہیں, زیرو ہو کے بیٹھ گئے تھے الحمدللہ. سمجھ رہے ہو نا. اور ہمارے ابا ہمیں کہتے تھے کہ میں سمجھا رہا ہوں کبھی کسی کو پیسہ مت پکڑانا, پھر یہ بھی کہتے تھے لیکن یہ بات جب تک پیسہ ڈوبتا نہیں ہے سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہمیں تو 4 شادیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ کھلا دیا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی تھیں پوری کوشش کی تھی کہ کھانے کو روٹی بھی نہ بچے ہمارے پاس, جو ہم نے حماقتیں کی. تو پراپرٹی لے لو, اگر پراپرٹی ہے تو فائل لے کے رکھو. بزنس خود جو کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے, کسی کو پکڑایا میرے